السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ایک بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو وہ بہت ہی غمگین تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ جبرائیل کیوں غمگین ہو؟ تو کہا میں جہنم کی سیر کر کے آ رہا ہوں، اس کے 7 درجے ہیں، سب سے نچلے درجے میں منافق ہیں، اس سے اوپر والے میں مشرک ہیں، اس سے اوپر والے میں یہود ہیں، اس سے اوپر والے میں عیسائی ہیں، اس سے اوپر والے میں سورج چاند کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اس طرح ترتیب بتائے گی۔ جب 6 درجات بتا لیے تو پہلے درجے کی باری آئی تو جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل پہلے درجے میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پہلے درجے میں آپ کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ تو یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے، اور اپنے حجرے میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا، اور بس نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، پھر جا کر حجرہ بند کر لیتے تھے، اور اپنے گھر بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور یعنی بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے دروازہ نہیں کھولا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نہیں کھولا، پھر انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو نہیں کھولا، آخر کار انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو آپ نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں اور کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے سارا ماجرا بتایا۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد خوش ہو گئے کہ یہ آیت کریمہ اتر آئی والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی امت کے لیے یہ مانگا ہے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت والے دن میں آپ کو امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جاتا۔ دیکھیے یہ لمبی روایت بعض کتابوں کے اندر موجود تو ہے، ان الفاظ سے نہیں ہے، مفہوم تقریباً یہی ہے، اور الفاظ ملتے جلتے ہیں، اور کچھ اس میں اور چیزیں بھی ذکر ہیں، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل دیکھنا ہو تو سلسلہ احادیث ضعیفہ جو کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے، اس میں 5401 نمبر پر یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس روایت کو بالکل موضوع بتایا ہے، یعنی ضعیف سے بھی اگلا درجہ ہے موضوع، جو بالکل بنائی ہوئی جھوٹی روایت ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی جس سے یہ روایت مروی ہے وہ یزید بن ابان الرقاشی ہے، جس کے بارے میں محدثین نے ضعیف جداً اور واہن کے لفظ بولے ہیں کہ اس شخص کا کوئی اعتماد نہیں، یہ ایسی باتیں بیان کرتا رہتا ہے اور جھوٹ جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان پھیلاتا رہتا ہے۔ تو یہ روایت بالکل بھی ثابت نہیں ہے سند کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، اس آیت کریمہ کا اگر ہم شان نزول پڑھتے ہیں، یعنی سورہ والضحیٰ کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، تو وہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا شان نزول اور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لا رہے تھے تو ان لوگوں نے مذاق کیا، اسلام کے مخالفین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنے لگ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسے لفظ بولے کہ ہم وہ اپنی زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں یہ سورہ کریمہ اتاری تھی کہ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو چھوڑ دیا ہے، فلاں نے چھوڑ دیا ہے، اشارہ وہ یعنی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ جس کو تم رب کہتے ہو اس نے چھوڑ دیا، بڑے عجیب لفظ بولے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری تھی کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے نہ ہی تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی تنہا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عن قریب اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ کا مقام اور مرتبہ نبیوں کے اندر اور اس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا اور آپ کو سب کچھ عطا کیا۔ تو اس کا شان نزول یہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ آپ حجرے میں چلے گئے اور اپنے گھر نہیں گئے، ازواج مطہرات بھی پریشان، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی الگ سے ایسا حجرہ نہیں تھا، بلکہ آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حجرہ میں رہتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کے پاس باری مقرر کی ہوئی تھی کہ آپ ان کے پاس جاتے تھے۔ تو بہرحال تاریخ اسلام کے اندر صحیح سند کے ساتھ
ایسی کوئی بات نہ تو حدیث شریف کی کتابوں سے ثابت ہے اور نہ ہی تاریخ کی معتبر ترین کتابوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کرام سے کلام نہ کیا ہو، یا آپ اپنے گھر میں چلے گئے ہوں یا دروازہ بند کر لیا ہو، ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں۔ اور اس روایت میں جو یہ چیز ملتی ہے تو وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ موضوع یعنی جھوٹی روایت ہے۔ لہٰذا جو بھائی اس کو شیئر کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسی بات شیئر کرنا یہ صحیح نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جب تک علم نہیں ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اور جب یہ بتایا جا رہا ہے تو اس کے بعد اس کو شیئر کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کا رد کر کے اپنے بھائیوں کے پاس بھیجیے کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور جو کچھ اس میں مضمون بیان کیا گیا ہے اور جو بتایا گیا ہے وہ صحیح نہیں۔ اگرچہ اس میں بعض چیزیں جو اصل روایت بیان کی گئی اس میں بعض چیزیں اور جو ذکر ہیں وہ کچھ صحیح ہیں، لیکن یہ جو بیان کی گئی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔